حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ بہت خوشحال تھی، ان کی بستیاں بہت آباد تھیں، لیکن یہ قوم برائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجا کرتے تھے، بٹماری کرتے، اور سب سے بڑی برائی ان کی یہاں یہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ برا کام کیا کرتے تھے۔ ساتھیوں، کہا جاتا ہے اس بدفعلی کا بانی شیطان تھا۔ جب اس نے چاہا کہ یہ قوم میں یہ برائی پھیلے تو اس نے ایک عجیب ترکیب سے کام لیا۔ ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغ میں آتا اور ہمیشہ اس کے پھل پھولوں کو نقصان پہنچاتا۔ باغ کا مالک اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھاگ کر باغ سے نکل جاتا۔ جب باغ کو بہت نقصان پہنچا اور باغ کا مالک پریشان ہو گیا تو ایک دن ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں باغ میں نہ آؤں تو میرے ساتھ یہ کام کر اور اپنے باغ کی طرف سے بے فکر ہو جا۔ باغ کے مالک نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، اور پھر وہ اس برائی میں پڑ گیا۔ اس طرح شیطان نے فعل بد کو اس قوم میں جاری کر دیا۔ ساتھیوں، خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس فعل بد سے روکا اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا اور خدا کا خوف دلایا، اور کہا کہ اگر تم برائی سے باز نہیں آتے تو خدا کا عذاب تمہیں دھر لے گا۔ لیکن لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا تھے کہ بولے، ہم پر خدا کا عذاب لا اگر تو سچا ہے تو۔ ساتھیوں، حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کی بڑی عزت اور خدمت کیا کرتے تھے۔ ساتھیوں، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے اس قوم کو مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ فرشتے حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سخت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے، اس لیے مہمان کے آنے سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور بی بی سے کہا کہ کسی کو مہمان کا حال پوچھنے کے لیے اندر نہ آنے دیا جائے، لیکن کافر بیوی نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے گھر ایسے لڑکے آئے ہیں جن کے حسن اور قد و قامت کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ حسن و جمال میں بے مثال ہیں۔ اس خبر کے سنتے ہی بدچلن لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، مجھے کیوں مہمانوں کے سامنے فضیحت کرتے ہو؟ برائی سے باز رہو، اگر چاہو تو بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے آؤ، لیکن میرے مہمانوں کو بخش دو۔ کافروں نے کہا، تیری بیٹیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اے لوط، جو ہمارا ارادہ ہے اس کو تو بخوبی جانتا ہے۔ ساتھیوں، فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں تو خاموشی سے ان سے کہا، آپ بے خوف رہیے، ہم خدا کے فرشتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ ساتھیوں، حضرت جبریل نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا لوگوں کی آنکھوں میں لگائی، وہ اندھے ہو کر گرتے پڑتے اور گھروں کو بھاگتے۔ حضرت لوط کو حکم ہوا کہ وہ بستی چھوڑ دیں اور پیچھے لوٹ کر نہ دیکھیں۔ ساتھیوں، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت لوط کی بیوی اور کافر قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ خدا نے بستی کو تلپٹ کر دیا۔ اس قوم پر خدا نے پتھروں کی بارش بھی کی اور اس کا دنیا میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔
ساتھیوں، حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ ربیع الاول کی 10ویں تاریخ کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب کا واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔